بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسعود اطاری ٹی وی کی جانب سے آج آپ دوستوں کی خدمت میں شب عاشوراء کے نوافل اور یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے دن جو کھچڑا بنایا جاتا ہے، اس کی اصل کیا ہے، کیا یہ بنانا فرض ہے، واجب ہے، کیا اس کی شرعی حیثیت ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، اس والے سے کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے شب عاشوراء کی نفل نماز۔ عاشوراء کی رات میں 4 رکعت نماز نفل اس ترکیب سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیے، اور نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے۔ اس کی برکت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے کہ پڑھنے والا گناہوں سے پاک ہوگا اور بہشت میں بے انتہا نعمتیں ملیں گی۔ تو اس کی بھی نیت فرمائیں کہ 4 رکعت نماز نفل یہ شب عاشوراء ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اب آپ کی بارگاہ میں محرم کا جو کھچڑا ہے، 10 محرم کو جو کھچڑا تیار کیا جاتا ہے، اس کی اصل پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ عاشوراء کے دن کھچڑا پکانا فرض یا واجب نہیں، لیکن اس کے حرام اور ناجائز ہونے کی بھی کوئی دلیل شرعی نہیں، بلکہ ایک روایت ہے کہ خاص عاشوراء کے دن کھچڑا پکانا حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ جب طوفان سے نجات پا کر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو عاشوراء کا دن تھا، آپ نے کشتی میں سے تمام اناجوں کو باہر نکالا۔ کشتی کے اندر جو اناج تھے، کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں، ان کو باہر نکالا۔ گیہوں، جو، مسور، چنا، چاول، پیاز، 7 قسم کے غلے موجود تھے۔ آپ نے ان 7 اناجوں کو ایک ہی ہنڈی میں ملا کر پکایا۔ چنانچہ علامہ شہاب الدین قلوبی نے فرمایا کہ مصر میں جو کھانا عاشوراء کے دن طبیخ الحبوب یعنی کھچڑے کے نام سے پکایا جاتا ہے، اس کی اصل دلیل یہی حضرت نوح علیہ السلام کا عمل ہے۔ تو آپ بھی نیت فرمائیں کہ 10 محرم الحرام کو کھچڑا پکا کر ختم شریف پڑھ کر شہدائے کرب و بلا اور دیگر جتنے بھی اس ماہ مبارک میں مقدس ہستیاں کے یوم وصال ہیں، ان کو ایصال ثواب کرنے کی نیت سے یہ کھچڑے کی ترکیب بنائیں۔ اور شب عاشوراء یعنی عاشوراء کی جو شب ہوگی، اس شب کو 4 رکعت نماز نفل پڑھنے کی بھی نیت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ جو سنا اس کو یاد رکھ کر عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔